مسیح یسوع کے بابرکت قدوس جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آنٹ فلسفی، فلسفہ چیونٹی۔ دنیا میں چیونٹیوں کی تقریباً 12,000 سے زائد اقسام پائی جاتی ہے۔ یہ حشرات میں سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والا ہے اور اس کی عمر 2 سے 3 سال تک ہوتی ہے۔ دنیا کے سب سے ذہین انسان نے چیونٹی کی روش کو جاننے، پرکھنے اور سیکھنے کی بات کی ہے۔ کلام مقدس میں امثال کی کتاب میں یوں مرقوم ہے، اس کا 6واں باب اور 6 آیت میں، اے کاہل چیونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن۔ آمین۔ میرا یہ سوال ہے، میں نے کسی جگہ پڑھا تھا، آنٹ تھنک ونٹر ان سمر، چیونٹیاں گرمیوں میں سردی کے بارے میں سوچتی ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے اور کیا ہمارے سیکھنے کو ملتا ہے؟ جی، اٹس مین کہ آنٹ ہیو گریٹ ویژن، آنٹ دور اندیش ہوتی ہیں چیونٹیاں جو ہیں، اور پریپیئر اہیڈ، پہلے سے تیاری کرتے ہیں وقت کے لیے۔ فیوچر پلاننگ ان کے پاس زبردست ہوتی ہے اور اچھے وقت میں بھی، برے وقت کے لیے، اچھے وقت میں بھی آنے والی مشکلات کے لیے، پرابلمس کے لیے سوچ کر رکھتی ہیں، پلان کر کے رکھتی ہیں اور زبردست سوچ و بچار اور فکر کرتی ہیں۔ اسی لیے بزرگ سلیمان نے یہ بات فرمائی کہ چیونٹی کی روش پر غور کر اور دانا بن۔ میں ایک بائبل میں سے شخصیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جس کی زندگی میں بھی ہمیں فلسفہ چیونٹی کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کرنے لگی ہوں بزرگ یوسف، جب وہ ملک مصر میں تھے اور مصر کے بادشاہ کے خوابوں کے مطابق یہ بات ثابت ہوئی۔ یوسف نے یہ بات بتائی کہ 7 برس تو ملک میں اناج کی کثرت ہوگی، لیکن پھر 7 برس سخت کال کے ہوں گے، ملک میں نہ بارش ہوگی، نہ فصلیں ہوں گی، نہ اناج ہوگا۔ اور مصر میں یوسف نے ایسا کیا کہ پلان کیا، اسی فلسفہ چیونٹی کو اپلائی کیا۔ اس نے ونٹر کے ٹائم میں یوسف نے اسی فلسفہ چیونٹی کو اپلائی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ سمر کے ٹائم میں جب بہت زیادہ فصلیں ہوئی، بہت زیادہ پیداوار ہوئی کھیتوں میں، جب بہت زیادہ اناج ہوا، تو اس نے ونٹر کے بارے میں پلان کیا اور اس نے ساری فصلوں کو، سارے اناج کو گوداموں میں بھرا، انہیں سٹور کیا، انہیں جمع کیا، تاکہ جب ونٹر کا ٹائم آئے، جب برا وقت آئے، جب ایسا وقت آئے جن 7 برسوں میں فصل نہیں ہونی، اناج نہیں ہونا، بارش نہیں ہونی، فیمن کا ٹائم ہونا ہے، کال کا ٹائم ہونا ہے، اس ٹائم میں اس اناج کا فائدہ اٹھا سکے۔ اور یہاں پر ہمیں فلسفہ چیونٹی نظر آتا ہے۔ اسی لیے کسی شخص نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، ٹینی آنٹس ٹیچ اس گریٹ لیسن۔ جی ہاں، چھوٹے چھوٹے یہ حشرات ہمیں بڑے بڑے لیسنز بعض اوقات ٹیچ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ بالکل بالکل، ہمیں اسی طرح سیکھنے کو بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ چیونٹی مشکل وقت میں اپنے آپ کو کیسے تیار کرتی ہے؟ جی، چیونٹی کی ایک فطرت ہے کہ اسٹے پازیٹیو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آنٹ تھنک سمر ان ونٹر۔ جب وہ مشکل کے ٹائم میں ہوتا ہے، دکھ کے ٹائم میں ہوتا ہے، ایک پریشانی کے ٹائم میں آنٹس ہوتی ہیں، تو وہ سمر کے بارے میں سوچتی ہیں، اچھے وقت کے بارے میں سوچتی ہیں، اچھی توقعات، اچھی تھاٹس جو ہے وہ اپنی بنا کر رکھتی ہیں، اور وہ پازیٹیولی ایکٹ کرتی ہیں، پازیٹیولی تھاٹس کرتی ہیں، اپنے چیزوں کو اچھے سے سوچتی ہیں، اچھے وقت کے بارے میں سوچ کر رکھتی ہیں۔ اور یہی فلسفہ ہمیں نظر آتا ہے بائبل مقدس میں بزرگ ایوب کی زندگی میں۔ جب ایوب سے اس کے اولاد جو ہے، اس کے تمام بیٹے اور بیٹیاں مر گئے
اور اس کے تمام تر جانور مال اور متاع جو ہے وہ ختم ہو گیا, مر گیا, اور اس کے جسم میں بھی ایسے پھوڑے نکلے کہ ان میں کیڑے چلنا شروع ہو گئے. تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ اب تو خدا کی تفکیر کر, خدا کے بارے میں برا بھلا بول اور مر جا. لیکن ایوب نے اس فلسفہ چوٹی کو اپنی لائف میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایوب نے اسٹے پازیٹیو رہنے کا فیصلہ کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائے اور دکھ نہ پائے. ایوب اس بات کو جانتا تھا کہ جس خدا نے مجھے اس دکھ میں ڈالا ہے وہ یقیناً مجھے اس دکھ سے نکالے گا, اس پریشانی کو ختم کرے گا میری زندگی میں, اور یہ ونٹر میری لائف سے ختم ہوگا اور میں واپس سمر کو اپنی لائف میں دیکھوں گا. زبور نویس بھی اس بات اس طرح بیان کرتا ہے, زبور 27 کی 13ویں آیت میں, اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین پر خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا. جی ہاں, ہم جب مشکل اور پریشانی میں ہوتے ہیں, خصوصاً جب ایماندار لوگ خداوند انہیں کسی آزمائش میں یا پریشانی میں ڈالتا ہے یا وہ مبتلا ہوتے ہیں, تو اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ خداوند انہیں خلاصی بخشے گا, خداوند انہیں رہائی بخشے گا, خداوند ان کی زندگی میں اس ونٹر کو ختم کر کے سمر کا ٹائم لے کر آئے گا جس میں وہ خوشحال ہوں گے, بحال ہوں گے, صحت مند اور تندرست ہوں گے اور بحالی کو خدا کے حضور میں ریسیو کریں گے. سو اسٹے پازیٹیو لائف آرٹ اور تھنک سمر ان ونٹر. میں نے اکثر نوٹس کیا ہے کہ چونٹیاں جب اپنے مقصد کے لیے نکل پڑتی ہیں تو ایک دوسرے کے پیچھے چلتی ہیں اور ایک زبردست ٹیم ورک کرتی ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں جو جن سے پتہ چلتا ہے کہ چونٹیاں ایک زبردست ٹیم ورکر ہیں؟ بے شک کسی شخص نے اپنی کتاب میں کہا ہے, ant work one another. ants ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے کام کرنا پسند کرتی ہیں. ان کی لائف کا ایک سٹائل ہے, ایک حصہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا دھیان کرتی ہیں. اور اس بات کے ثبوت کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چونٹیوں کا فلسفہ یہ ہے کہ جب کسی چونٹی کو کھانا مل جاتا ہے, کہیں خوراک کی وہ تلاش کر لیتی ہے, اس کی سرچ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, تو وہ اپنے پیچھے ایسے نشان چھوڑتی ہے چونٹی, ایسا اسمیل جو ہے وہ چھوڑتی ہے کہ بہت ساری اور چونٹیوں اس خوراک تک, بہت ساری اور چونٹیوں اس خوراک تک رہنمائی ہو سکے اور بہت سارا اور جو اس کے ٹیم کے لوگ ہیں اس خوراک تک پہنچ سکے بآسانی. ایک اور بات ٹیم ورک کے لیے میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ چونٹیاں اپنے لیے جب خوراک اکٹھی کرتی ہیں یا کہیں سے لے کر آتی ہیں تو وہ دو لوگوں کے لیے خوراک لے کر آتی ہیں. ایک خوراک اپنے لیے ذخیرہ کرتی ہیں اور دوسری خوراک اپنے پارٹنر کے لیے, اپنی ٹیم کے لوگوں کے لیے وہ خوراک اکٹھی کرتی ہے. اور چونٹی اپنی ٹیم ورک میں اتنی ہارڈ ورک کرنا پسند کرتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی کبھی اپنے سے 20 گنا, کبھی 30 گنا اور یہاں تک کہ 50 گنا زیادہ وزن اٹھا لیتی ہے تاکہ اپنی ٹیم کے لیے وہ ہارڈ ورک کرے اور اپنی ٹیم کے لیے بہت ساری اپرچونٹیز کو اور کمفرٹیبل کو وہ پرووائڈ کر سکے. چونٹیاں ایک دوسرے کو فالو کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک سیکوینس میں چلتی ہیں, لائن میں ایک دوسرے کے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں. بائبل بتاتی ہے کہ ان کا کوئی حاکم نہیں ہے, کوئی ناظم نہیں, کوئی بادشاہ نہیں, تو بھی وہ ایک دوسرے کو فالو کرتی ہیں, ایک دوسرے کی پیروی کرتی ہیں اور ان کے پیچھے چلتی ہیں. سو شاید چونٹیاں اس بات کو جانتی ہیں, یہ بات شاید انہوں نے پڑھ رکھی ہے اس کوٹیشن کو جو میری پسندیدہ کوٹیشنز میں سے ہے, محنت, ٹیلنٹ اور کوشش سے جو کام رہ جاتے ہیں وہ ٹیم ورک سے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. جی ہاں, ٹیم ورک ایک ایسی زبردست چیز ہے کہ ایک ایوریج انسان کو ٹیم ورک کے وسیلہ سے ایکسیلنٹ پرفارمنس کے لیے تیار کیا جا سکے. اور ایک ایکسیلنٹ پرفارمنس کے بندے کو, ایک ایکسیلنٹ ٹیلنٹ رکھنے والے بندے کو اگر پراپر ٹیم نہیں ملتی تو وہ ایوریج ورک جو ہے وہ شو کرتا. اور میں نے بہت سارے
चैनल्स पर, बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारे अदारों में और बहुत सारे ऐसी जगहों पर मैंने इस काम को देखा कि प्रॉपर टीम वर्क ना होने के सबब से बहुत सारे लोगों का टैलेंट जो है वो वेस्ट हो जाता है और बहुत सारे एवरेज टैलेंट के लोग अच्छी टीम मिल जाने के सबब से अप हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ दुनिया की एक आइडियल पर्सनालिटी की, जी हाँ, हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह की, कि जब वो दुनिया में आए बिशारत के काम को करने के लिए, खुशखबरी को देने के लिए, बाप को मुतारिफ करवाने के लिए दुनिया में, तो उन्होंने एक ज़बरदस्त टीम को बिल्ड किया। 12 लोगों पर मुश्तमिल टीम यीशु मसीह ने तैयार की और कुल वाइज की किताब 4 बाब की 9वीं आयत में लिखा है 2 hours better than 1। जी हाँ, 1 से 2 भले, 1 से 2 बेहतर हैं। और यीशु मसीह इस बात को बखूबी जानते थे, इसलिए उन्होंने 12 लोगों पर मुश्तमिल एक ज़बरदस्त, एक स्ट्रॉन्ग टीम को बिल्डअप किया, उन्हें प्रिपेयर किया, उन्हें तैयार किया। और यही सबब है कि जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, आसमान पर चले गए, तो उन्हीं 12 लोगों की टीम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, जबरदस्त काम किया, पूरी दुनिया में खुदा के कलाम का प्रचार कर दिया और हर एक शख्स तक खुदा के कलाम की मनादी को ना सिर्फ पहुंचाया बल्कि अपने ही जैसी और बहुत सारी लाखों करोड़ों लोगों पर मुश्तमिल टीम्स को तश्कील दिया, जिन्हें आज हम गिरजाघर कहते हैं, खुदा की कलीसियाएं कहते हैं। ये वही टीम्स हैं जो खुदा ने बिल्ड की और उसके बाद खुदावन की उन 12 हवारियों ने, 12 लोगों ने उन टीम्स को आगे डेवलप किया। मैं सोचती हूँ जीसस क्राइस्ट नो द पावर ऑफ टीम। यीशु मसीह भी बखूबी जानते थे इस फलसफा को कि टीम के अंदर बहुत ज़्यादा पावर पाई जाती है और टीम्स मिलकर कुछ भी बड़े से बड़े टारगेट को अचीव कर सकती हैं, बड़े से बड़े काम को सर अंजाम दे सकती हैं। अगर हम भी चाहते हैं कि अपने अंदर दानाई को, हिकमत को, फहम को ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद के कलाम के वसीला से हासिल करें, तो हमें चूंटियों के इस फ़लसफ़ा को, फ़लसफ़ा आंट को हमेशा याद रखना है और इन्हीं के मुताबिक अपने आप को खुदा के कलाम की सच्चाइयों पर ढालते हुए, अपने आप को खुदा के कलाम के सांचे में ढालते हुए उसकी फर्माबरदारी और ताबेदारी में चलते रहने की ज़रूरत है। आमीन। आमीन। मेरा ईमान है कि फ़लसफ़ा च्यूंटी से बहुत सारी नई बातों को सीखने में आपको और हमें मदद मिली है और ये हमारे लिए मददगार साबित हुआ है और बहुत सारी बरकतों को हासिल करने का ज़रिया बना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारी टीम का हिस्सा बनते हुए इस मैसेज को, इस पैगाम को औरों तक पहुँचाएंगे। उसके लिए आपको करना ये है कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये फ़लसफ़ा च्यूंटी और टीम वर्क कैसा लगा और आप किस तरह की टीम जो है किस तरह की टीम में काम कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि आपकी और हमारी टीम मिलकर इस अंजील के पैगाम को पूरी दुनिया में जहाँ तक अभी नहीं पहुँच सका और जो सुनते हैं उनके लिए भी बाबरकत साबित हो सके। देखते रहिए ब्लेसिंग टीवी। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस ब्लेसिंग टीवी। इसके साथ ही हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों के जो हमारे पैगामात को सुनते और देखते हैं और पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, कॉल्स भी करते हैं और हम उनका जवाब भी देते हैं, उनके लिए दुआएं भी करते हैं, उनके लिए खुदा के हुजूर से बरकत भी चाहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं उन सब लोगों के जो हमारे पैगामात को सुनते और देखते हैं और बरकत पाते हैं। और इसके साथ साथ ही आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर पैगामात को सुनकर लाइक करें और कमेंट्स करके हमें आउटपुट दें ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से और ज़्यादा मेहनत करके खुदा के पैगाम को अच्छी तरह आप तक पहुंचाने वाले हो सकें। देखते रहें ब्लेसिंग टीवी। गॉड ब्लेस यू।